بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور میں شراکت کے چند مسائل سماعت فرما لیجیے۔ آپ حضرات کو یقیناً علم ہوگا کہ اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس اور بھینسیں میں یہ 7 بندے شرکت کر سکتے ہیں، لیکن شرکت کے چند شرائط ہیں، وہ سماعت فرما لیجیے۔ پہلی تو بات یہ کہ اگر ان 7 بندوں میں جو شریک ہیں کوئی بھی کافر ہوا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی ایک بندے کی نیت بھی اللہ کی رضا نہیں بلکہ گوشت حاصل کرنا وغیرہ ہوگی تو پھر بھی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ قربانی میں شریک ہر شخص کی نیت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو۔ تو اسی وجہ سے اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہے تو وہ بھی شرکت کر سکتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شرکاء میں سے کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مثلا فرض کریں 7 لاکھ کی گائے ہے یا اونٹ ہے تو کسی کا بھی حصہ 1 لاکھ سے کم نہ ہو، 7ویں حصے سے کم کسی کا بھی حصہ نہ ہو۔ یہ 3 شرائط فقہائے کرام نے ارشاد فرمائی۔ اب آئیے جانوروں میں عیب۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہے۔ ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، پتہ چلے کہ اس کی ایک آنکھ ضائع ہے، یعنی حسن بھی اس کا خراب ہو۔ ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، دور سے پتہ چلے کہ یہ بیمار ہے۔ ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور ایسا کمزور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ چند عیب عیوب ان کو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ جانور کے سینگ کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے، تو اگر تو جانور کا سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو تو وہ اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جس ہڈی سے سینگ جڑا ہوتا ہے اس ہڈی سے ٹوٹا ہے، تو جوڑ تک ٹوٹا ہے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اوپر تک ٹوٹا ہے تو پھر قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کے دانت پیدائشی طور پر نہ ہو، اگر تو وہ چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کان، دم، چکی اور تھن کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو یا صرف ایک ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس کا کان چھوٹا ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور جس کے جانور کے کان پورے کٹے ہوں اس کی قربانی بھی ناجائز ہے، لیکن اگر کان کے تیسرے حصے سے کم کٹا ہو تو قربانی جائز ہے۔ اسی طرح کان کو لمبائی کے رخ چیرا گیا تو پھر قربانی جائز ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہو چکے ہوں تو بکری میں 1 ہو تو قربانی ناجائز ہے، اور گائے میں 2 تھن کٹے ہوئے یا خشک ہوں تو قربانی ناجائز ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں ہوں اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح ایسا جانور جو گندگی گوبر وغیرہ کھاتا ہو اسے کچھ دن باندھ کر رکھا جائے، پھر قربانی اس کی جائے۔ فرمایا فقہا نے کہ اونٹ کو 40 دن تک باندھا جائے، گائے کو 20 دن تک باندھا جائے، اور بکری کو 10 دن باندھ کر چارہ دیا جائے، اس کے بعد اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند عیب تھے جو معروف تھے اور جن کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھا سا جانور بڑی محبت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں اللہ ہمیں قربان کرنے کی توفیق دے۔ بہت بڑا مسئلہ وہ یہ ہے
کہ ہر بندہ یہ تو پوچھتا ہے کہ جانور میں عیب کیسے عیب ہے جو جانور کو ناجائز کر دیتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ جس پیسوں سے جانور خریدنا ہے اس میں بھی عیب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ بددیانتی کا پیسہ، ظلم کا پیسہ اور جبر کا پیسہ اور کسی کا حق مار کے حاصل کیے گئے ہوئے پیسے سے قربانی کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ خالصتاً اور حلال پیسے سے قربانی کرے۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا